الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسلام دین فطرت ہے. اور فطرت کے خلاف کوئی بات نہیں کہتا. اس کے اصول و ضوابط عقل سے ماورا نہیں بلکہ عقل میں آنے والے ہیں. اسلام بے عقلی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ جو کچھ کہتا ہے وہ عین عقل اور فطرت کے مطابق ہوتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری عقل ضعیف ہے. ہمیں وہ بات اگر سمجھ نہ آئے یہ ہماری عقل کا قصور ہے، اسلام کا کوئی قصور نہیں. آپ ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں. عمارت اگر ایک منزلہ ہے، آپ اس کی بنیاد پر زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرتے. لیکن اگر آپ نے وہ عمارت بنانی ہے جو 5 یا 10 منزلہ جانی ہے، آپ اس کی بنیاد پر بے بہا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اوپر بنائی گئی پوری عمارت اس بنیاد پر قائم ہے. آج اگر بنیاد ریت پر رکھی گئی عمارت گر جائے گی، عمارت ناپائیدار ہوگی، ہوا کے جھونکے کو برداشت نہ کر سکے گی، بارش کا پانی اس کو گرا ڈالے گا. لہذا اگر عمارت اونچی ہوتی ہے انسان اس عمارت کی بنیاد کو مضبوط سے مضبوط کرتا. اسلام کی عمارت بہت اونچی ہے. ہم نے اتنے اونچے جانا ہے جس کو جنت کہتے ہیں، جہاں سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے نکال دیا گیا. ہمارا اصل گھر وہ ہے، ہم نے وہاں پہنچنا ہے اور اسی عمارت کی بنیاد پر ہم نے وہاں پہنچنا. وہ شخص پاگلوں کی بستی میں بستا ہے جو بنیاد رکھنے سے پہلے چھت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ستون بنانے سے پہلے چھت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. چھت تب ڈلے گی جب بنیاد پڑے گی، ستونوں کو قائم کیا جائے گا، اس پر چھت ڈل سکتی ہے. بغیر دیواروں اور ستونوں کے اور بغیر بنیاد بھرے چھت نہیں پڑ سکتی. اگر کوئی ڈالنے کی کوشش کرے وہ پاگل اور دیوانہ قرار پائے گا، ممکن نہیں ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی دعوت دینے کے لیے بھیجا. آپ نے فرمایا ان کے پاس جاؤ اور سب سے پہلے ان کے سامنے یہ بات رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں.
فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ بستی والے یہ بات مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کو بتلاؤ اللہ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں دن اور رات میں، اگر وہ یہ بات بھی مان لیں، ان کو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، یہ زکوٰۃ ان کے امیر لوگوں سے لے کر ان کے فقیروں میں بانٹ دی جائے گی، اگر وہ اس کو بھی مان لیں، ان کو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مہینے بھر کے روزے فرض قرار دیے ہیں، اگر وہ اس کو بھی مان لیں، ان کو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت پر حج کو فرض قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے کس بات کی دعوت دینی ہے؟ اس بنیاد کی دعوت دینی ہے جو چھپ جائے گی۔ بنیاد چھپ جاتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی، ظاہر عمارت ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بنیاد ہے، چھپ گئی کہاں؟ دل میں۔ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، یہ بنیاد ہے جو چھپ گئی دل میں، ایمان نے جگہ پکڑی۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اس ایمان نے صحابہ کے دل میں جگہ پکڑی، اللہ نے محبوب جانا اس ایمان کو، اور وہ ایمان چھپ گیا۔ اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ عمل بالجوارح، اس کا اظہار نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، جہاد کر کے، اعمال سے اس بنیاد کا اظہار ہوگا کہ اس عمارت کے نیچے کوئی بنیاد ہے جس پر یہ عمارت استوار ہے۔ دعوت و تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جائے۔ اگر لا الہ الا اللہ وہ بنیاد اور محمد الرسول اللہ جو اس بنیاد کا دوسرا حصہ ہے، اگر اس پر ایمان نہیں، آپ اس کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے روزے رکھتے ہیں، آئیے نماز پڑھتے ہیں، آئیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، آئیے جہاد کو چلتے ہیں، یہ دعوت دین اسلام کے اصول کے خلاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگ میں مشرکین مکہ کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک چرواہا بکریوں کو چرانے والا غلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارا مال چرایا ہے ان لوگوں نے، زیادتی کی ہے تم سے، تمہاری لڑائی کا سبب کیا ہے، اور تم کون ہو اور وہ کون ہے؟ کہا میں محمد الرسول اللہ اور میرے ساتھی مجھ پر ایمان لانے والے، اور وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر 360 کو پوجنے والے۔ صرف بیت اللہ میں 360 تھے، اس کے علاوہ تو بے شمار تھے۔ ہر چوراہے پر ایک الہ ہے جو بگڑی بناتا ہے، حاجت پوری کرتا ہے، اولاد دیتا ہے۔ کہا لڑ کیوں رہے ہو؟ کہا اللہ نے مجھ کو لڑنے کا حکم دیا، امرت ان اقاتل الناس، مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں لڑوں، اور اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو مان نہیں لیتے۔ کہا اس لڑائی کا کوئی فائدہ ہے؟ کہا ہاں اس لڑائی کا فائدہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا جو ہماری طرف سے لڑ کر مرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور ان کی طرف سے لڑے گا جہنم میں جائے گا۔ کہا یہ جنت جو ہے یہ امیر لوگوں کے لیے ہے یا غریبوں کو بھی اس میں داخل کیا جائے گا؟ کہا جنت ہر اس کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، چاہے وہ بلال حبشی ہی کیوں نہ ہو، وہ جنت میں جائے گا، اور چاہے مکے کا سردار ابو لہب، ابو جہل اور ابو طالب ہی کیوں نہ ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ کہا میں بھی جا سکتا ہوں؟
کہا ہاں تو بھی جا سکتا ہے. کہا یہ بکریاں ہیں ان کا کیا کروں؟ کہا ہانک دے بستی کی طرف، اپنے گھروں میں چلی جائیں گی. کہا اچھا پھر کیا کروں؟ پہلے لڑوں ان لوگوں سے جن سے آپ لڑ رہے ہیں یا پہلے اسلام قبول کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے لا الہ الا اللہ کہہ، پہلے اس کلمے کو پڑھ، شہادت دے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں، اور مان اس کو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. کلمہ پڑھنے سے پہلے لڑنے کے لیے جانا یہ گمراہی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک شخص میدان جنگ میں لڑائی میں مصروف تھا. اس کا شمار کافروں میں ہوتا تھا لیکن لڑ مسلمانوں کی طرف سے رہا تھا. قتل ہوا، زخمی ہوا، شدید زخمی ہوا، مرنے کے قریب ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو قوم کی حمیت میں لڑنے کے لیے آیا ہے، تیری قوم لڑ رہی ہے اس لیے لڑنے کے لیے آیا ہے، یا کوئی لڑنے کا مقصد کچھ اور ہے؟ ہم تجھے مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، ہمارے سامنے تو نے اقرار نہیں کیا، لیکن تو لڑائی میں ہماری طرف سے شریک ہے. ہمیں یہ بتلا قوم کی حمیت میں لڑنے کے لیے آیا ہے کہ تیرا قبیلہ لڑ رہا ہے یا کوئی اور سبب ہے؟ صحابہ پہنچے تو کہنے لگا میں قوم کی حمیت میں لڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور میں اسلام کی حمایت میں لڑنے کے لیے آیا. کیونکہ اس کو پتا تھا اگر قوم کی وجہ سے لڑنے کے لیے آیا، کلمہ نہیں پڑھا، عمل کیا لڑائی کا، اور وہ عمل جو اسلام کی کوہان ہے اس پر عمل کیا، اگر بنیاد نہیں رکھی جہنم ملے گی، جنت نہ ملے گی. اسی لیے وہ غلام پوچھتا ہے پہلے کلمہ پڑھوں یا لڑوں؟ آپ نے فرمایا پہلے بنیاد رکھ پھر جا کر لڑائی میں شرکت کرنا. اسلام قبول کر کے میدان جنگ میں اترا، پہلے ہی ریلے میں شہید ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے کوئی عمل نہیں کیا، اس کو موقع ہی نہیں ملا، عمارت بنانے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ. یہ اللہ کے راستے میں مر گیا. میں نے اس کے سرہانے جنت کی 72 حوروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا. ثابت کیا ہوا؟ اگر بنیاد صحیح ہے، لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے تو جنتی ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ پر ایمان نہیں، عمل بے شمار ہے، کبھی جنت نہیں ملے گی. دعوت و تبلیغ کا پہلا اصول لوگوں کو دعوت دو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. وہ ڈاکٹر بڑا ہی بے وقوف ہے جو ٹی بی کے مریض کا علاج پہلے اس کے نزلے اور بخار کی بیماری کا کرتا ہے، بعد میں دیکھتا ہے کہ اس کا کیا علاج کیا جائے گا. پہلے وہ بیماری جو اس کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے اس کے علاج کے بارے میں سوچئے. نزلہ اور زکام جان لیوا بیماری نہیں ہے. اگر آپ امت کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، جیسا کہ اللہ کے نبی نے یہ دعوت دی تھی، چاہے اس دعوت کے بدلے میں پتھر پڑے، کانٹوں پر چلنا پڑے، سر پر خاک ڈلوانی پڑے، گریبان پھڑوانا پڑے، چہرے پر تھوکنا برداشت ہے، بیٹیوں کو طلاق دلوانی پڑے، اپنا آبائی شہر مکہ چھوڑنا پڑے، یہ تو گوارا ہے، لیکن اس دعوت میں شرکت گوارا نہیں. لوگ آئے تھے، آ کر کہتے تھے 3 چیزیں ہیں، زن، زر اور زمین، جس کے لیے انسان جیتا ہے.
اے محمد تجھ کو کیا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہا مال چاہیے اس دعوت کے بدلے میں، بتلا سونے اور چاندی کا ڈھیر تیرے قدموں میں لگا دیں گے۔ سرداری چاہیے کیونکہ ہمارے ملک میں لوگ پیسہ خرچ کر کے ایم این اے اور ایم پی اے بنتے ہیں تاکہ منسٹر بن سکیں، چیف منسٹر بن سکیں، پرائم منسٹر بن سکیں۔ کیا چاہیے؟ سرداری چاہیے۔ بتلا ہم کو، ہم تجھے سب مل کر اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ یا تجھ کو رشتہ مطلوب ہے، جس گھر کی طرف اشارہ کرے گا وہیں تیرا رشتہ کروا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جواب میں کہنے لگے جس کا مفہوم قرآن کی یہ آیت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، میرے اعمال اللہ کے لیے ہیں، دنیا کے لیے نہیں۔ قوم آئی آپ کے چچا کے پاس، کہنے لگی اس کام سے رک جاؤ۔ چچا بھی مشورہ دیتا ہے، بھتیجے اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کہنے لگے چچا یہ تیری قوم اگر دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیں میں تب بھی اس لا الہ الا اللہ کی دعوت سے نہیں رکوں گا، یا تو اس راستے میں میری موت آ جائے گی یا اللہ کا دین غالب آ جائے گا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی کا چچا ابو طالب نبی کا ساتھ دینے والا، اور اتنا ساتھ دیا نبی کا اپنے بھتیجے کا کہ جس سال ابو طالب مرتا ہے اللہ کے نبی اس سال کو غم کا سال قرار دیتے ہیں۔ بھتیجے جا، جو کہنا ہے کہہ، جو انگلی تیری طرف اٹھے گی کاٹ دوں گا، جو آنکھ تیری طرف اس طریقے سے دیکھے گی وہ آنکھ پھوڑ دوں گا، کوئی تجھ کو کچھ نہ کہہ سکے گا۔ چچا کی وفات کے بعد نبی کے سر پر لوگوں نے خاک ڈال دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جب تک میرا چچا زندہ تھا لوگوں کو یہ جرت نہ ہوئی تھی کہ مجھ کو اس طریقے سے تنگ کریں۔ آج میرا چچا نہیں ہے، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا۔ وہی چچا جو شیب ابی طالب میں کتنے سال تک نبی کا ساتھ دیتا رہا، کھانے کے لیے روٹی نہ تھی، گوشت نہ تھا، بچوں کے پاس پینے کے لیے دودھ نہ تھا، بچے پیاس سے بلبلاتے تھے اور گھاٹی سے باہر لوگ ان کی بلبلاہٹ سنا کرتے تھے۔ اس گھاٹی میں رہنے والے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ آپ کے چچا نے آپ کا وہاں بھی ساتھ دیا، بستر بچھاتے، رات کے کچھ حصے کے گزرنے کے بعد نبی کے بستر کو بدل دیتے، نبی کے بستر پر اپنے بیٹے کو لٹاتے اور نبی کو کہیں اور لٹا دیتے، اس خیال سے کہ اگر دشمن حملہ کرے میرا بیٹا مارا جائے لیکن میرے بھتیجے کو کچھ نہ ہو۔ اتنا پیار کرنے والا چچا جب مرنے کے قریب ہوا آپ اس کے سرہانے جا بیٹھے، کہنے لگے یا امی قل لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو، احاج لک بہ عند اللہ، تو لا الہ الا اللہ پڑھے گا میں جنت میں لے جانے کے لیے تجھ کو اپنے رب سے جھگڑا بھی کروں گا، اگر مجھ کو جھگڑا کرنا پڑا، اس لیے کہ میرے رب کا اعلان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہہ لیا وہ جنتی ہے۔ کیونکہ مکے میں نماز فرض نہ ہوئی تھی، روزہ فرض نہ تھا، حج فرض نہ تھا، صرف اسلام کی پہچان یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، یا میں قل لا الہ الا اللہ۔ چچا کے سامنے کلمہ پیش کیا،
دعوت و تبلیغ کا پہلا اصول رکھا، اس کو توحید کی دعوت دی۔ برادری والے کہنے لگے چچا، اے محمد کے چچا ابو طالب اور ہمارے سردار، دیکھ ہماری ناک نہ کٹوا جانا، ہمیں ذلیل و خوار نہ کر دینا۔ لوگ کہیں گے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر وہابی بن گیا، آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر نوجوان بھتیجے کے مذہب پر مرا، ہمارے لیے بڑی بدنامی ہے۔ اور چچا اپنے بھتیجے سے کہتا ہے اے میرے بھتیجے، مجھ کو پتا ہے تیرا دین تمام ادیان میں سب سے سچا دین، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ میرے مرنے کے بعد طعن و تشنیع کریں گے، اے میرے بھتیجے میں تیرے دین کو قبول کر لیتا، لیکن اب اموت علی دین عبد المطلب، میں مرتا ہوں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، تیرے دین کو سچا مانتے ہوئے بھی قبول نہیں کرتا۔ مر گیا۔ نبی کو بڑا دکھ ہوا کہ بلال جنتی بنا، سہیب جنتی بنا، ختیجہ جنتی بنی، ابو بکر جنتی بنا، لوگوں کے چچے جنت میں گئے اور میرا چچا مجھ سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت کرنے والا جہنم میں گیا۔ اللہ نے قرآن کی آیات اتار دی، انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا۔ صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی، آپ کے چچا نے اسلام کی بڑی خدمت کی، آپ کی حفاظت کی، آپ کی بڑی مدد کی، آپ کے چچا کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کلمہ نہیں پڑھا، اسلام کو سچا جانا، کلمہ نہیں پڑھا، قصور صرف یہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے چچا کو آگ کے 2 جوتے پہنائے گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 2 انگارے اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دے گا، ایک پاؤں کے نیچے، دوسرا دوسرے پاؤں کے نیچے۔ ان انگاروں اور جوتوں کی وجہ سے میرے چچا کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کھولتی ہے۔ چچا کے اعمال کم تھے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کی بجائے اعمال کی دعوت دینے والوں سوچو، نبی کے چچا کے اعمال کم تھے، تمہارے سارے اعمال ایک طرف اور نبی کی حفاظت کا اکیلا عمل ایک طرف، تمہارے اعمال اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی یہودی، اس کا نوجوان بیٹا، اس کا آخری وقت آیا اور اللہ کے نبی اس کے بھی سرہانے جا بیٹھے، اور اس یہودی نوجوان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے قل لا الہ الا اللہ، دے اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ وہ نوجوان اپنے باپ کو دیکھتا ہے، آنکھوں ہی میں اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بات مانوں یا نہ مانوں۔ کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے پھر کہا قل لا الہ الا اللہ۔ اس نوجوان نے پھر باپ کے چہرے پر نگاہ ڈالی، باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، مان لے بات اس کی، اس لیے کہ باپ کو پتا تھا کہ یہ آخری نبی سچا نبی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے نبی کو ایسا جانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا کہ یہ اللہ کا سچا نبی۔ اس نے زبان سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی اس کے سرہانے سے اٹھے، دروازے سے باہر نکلے، تھوڑی ہی دور گئے، گھر سے چیخو پکار بلند ہوئی جو اس بات کا اعلان تھا کہ یہ نوجوان مر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے، میرے سبب ایک اور جان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ کیا ہے دعوت و تبلیغ کا اصول؟ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اس بات کی
دعوت رکھو کہ لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اگر اس دعوت کا بنیاد کا انکار کیا تو یہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. ہماری بدقسمتی کہ ہم لوگوں نے اس منہج کو چھوڑ دیا. لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آئیے نماز کے لیے، آئیے دوسرے اعمال کے لیے، ذکر اور اذکار کے لیے، آئیے زکریا صاحب کی کتابوں کی سما کے لیے، لیکن لوگوں کو اس بات کی دعوت نہیں دیتے کہ آئیے اللہ کی توحید کی طرف. اور بات یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ اگر کوئی جماعت کسی قبر کے ارد گرد طواف کر رہی ہے تو یہ شخص بھی اس طریقے سے اس قبر کے ارد گرد طواف کر رہا. ان کو منع نہیں کرتا کہ طواف حرام ہے، طواف بیت اللہ کا ہو سکتا ہے، قبر کا طواف بہت بڑا گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے. اس بات کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ خود بھی اس قبر کے ارد گرد طواف کر رہا ہے اور اس کو کہتا ہے طواف کرنے والے کو اللہ کے راستے میں ایک چلہ دے دو. اللہ کے بندے، یہ اصول، یہ طریقہ اللہ کے نبی کا تھا. مشرکین مکہ تو یہ طریقہ لے کر آئے تھے، آ کر کہنے لگے تھے ایسا کرو اے عبداللہ کے بیٹے محمد، ایسا کرو، ایک سال ہم تیرے الہ کو پوج لیتے ہیں، ایک سال تو ہمارے الہ کو پوج لینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھوڑی سی یہ بات آئی کہ اگر اس طریقے سے ان کو میں ایک سال اللہ کی توحید پر لے آؤں پھر یہ واپس پلٹ کر شرک میں کہاں جائیں گے. اللہ کے نبی کے ذہن میں تھوڑا سا خیال آیا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اے نبی اگر ہم تجھ کو نہ بچاتے، تو قریب تھا، ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتا، پھر اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. اے اللہ کے نبی اگر تو تھوڑا سا بھی ان کی طرف جھک جاتا ہم تجھے دنیا میں تیری زندگی کا بھی عذاب دیتے دوہرا، اور تجھے مرنے کا بھی دوہرا عذاب دیتے. اصول دعوت و تبلیغ کا یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اس کو آگ میں گرانے کا منصوبہ بنائے. ابراہیم خلیل اللہ آگ میں گرنا گوارا کرے لیکن اللہ کے ساتھ شرک گوارا نہ کرے. آج لوگوں کو توحید کا کچھ پتہ نہیں، اس بنیاد کا کچھ پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی. اس موضوع پر میں صرف ایک نقطہ بیان کرتا ہوں اور آپ سے اجازت لیتا ہوں. ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کے نبی نے اس عبادت کا مغز کیا بتلایا؟ الدعاء مخ العبادہ، پکار یہ عبادت کا مغز ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. اور جن کو تم پکارتے ہو ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، یا بہاول حق، بیڑا دھک. کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں بیٹھ گئے اور پھر آواز دینے لگ گئے کہ اے بہاول حق ہم کشتی میں جا بیٹھے ہیں، اب کشتی کو دھکا لگانا تیرا کام ہے. یا بہاول حق بیڑا دھک. اے مولا علی، اے مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا. کوئی خضر کو پکار رہا ہے، کوئی علی کو پکار رہا ہے، کوئی نبی کو پکار رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو. اے نبی جب میرے بارے میں میرے بندے تجھ سے پوچھے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بارے میں میرے بندے تجھ سے پوچھے ان کو بتلا انی قریب، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. ایک عورت گئی اللہ کے نبی کے پاس،
کہا اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا، اور اس سے پہلے قانون یہی تھا کہ جس کا شوہر اس کو ماں کہہ دے وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ عورت اللہ کے نبی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ کو ماں کہہ دیا، آپ نے فرمایا تو اس پر حرام۔ اللہ کے نبی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے تجھ پر حرام، تو اس پر حرام۔ کہا اللہ کے نبی مجھ کو اب کون قبول کرے گا، میں کس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں؟ کہا تو اس کے نکاح میں دوبارہ نہیں جا سکتی۔ اللہ کے نبی کچھ تو کیجئے، آپ نے فرمایا کچھ نہیں کر سکتا، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ فاستقم کما امرت، اللہ اپنے نبی کو بھی کہتا ہے ویسے سیدھا رہ جیسا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں، اور اگر تو نے کوئی ایسی بات کہہ دی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر تو نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہم نے نہیں کہی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم تجھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر تیری شاہ رگ کاٹ کر رکھ دیں گے۔ میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عورت روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، منتیں کرتی ہے، جواب نفی میں ملتا ہے نبی کی طرف سے۔ جب وہ دیکھتی ہے یہ دروازہ بند ہو گیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی ہے کہ اللہ تو بھی میری بات سن رہا ہے کہ نہیں۔ اللہ فوری اپنے نبی پر جبریل کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے اللہ کے نبی اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، آج سے اللہ نے اس قانون کو ختم کر دیا ہے اور دوسرا قانون نافذ کر دیا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے وہ اس پر حرام نہیں ہوگی، میں نے یہ قانون خولا کے لیے بدل دیا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکار کر تو دیکھو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ حیوانوں کی بھی سنتا ہے۔ یہ کتیا کس دربار پر جاتی ہے اولاد لینے کے لیے؟ 12 بچے ہوتے ہیں، 12 بچے۔ کس اولاد کس قبر پر جا کر نظر و نیاز دیتی ہے، وسیلہ مانگتی ہے، کس کے پاس جاتی ہے؟ اللہ جانوروں کو بھی دیتا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوتی تھی، لوگ تنگ پڑ گئے۔ سلیمان علیہ السلام انسانوں کو، جنوں کو، اپنے لشکر کو لے کر باہر نکلے، چلو صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں۔ میدان میں اکٹھے ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، اپنی چادر کو بدلتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حالت کو بھی بدل دے، قحط ختم کر دے، آسمان سے بارش برسا دے۔ ابھی ہی راستے میں ہی ہیں، اپنے لشکر کو لے کر جا رہے ہیں، سامنے دیکھا ایک ننھی سی چیونٹی، جن چیونٹیوں کو ہم اپنے قدموں تلے پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ مسل ڈالتے ہیں، اپنی پیٹھ کے بل زمین پر لیٹی ہوئی اور اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی ہے اے اللہ نحن خلق من خلقک، اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اللہ اگر تو ہمیں پانی نہ دے گا ہم کس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے؟ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی دعا سنی، اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے واپس پلٹ چلو۔ کہا کیوں؟ ہم تو مانگنے جا رہے تھے، دعا کرنے جا رہے تھے، صلاۃ استسقاء ادا کرنے جا رہے تھے، واپس کیوں چلیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی بات سن لی ہے، دعا قبول کر لی ہے، آسمان سے بارش برسانے کا فیصلہ کر دیا۔ تیری سنتا نہیں، پیروں کی موڑتا نہیں، گھوڑے کے سامنے ہاتھ باندھ کر ہم کھڑے ہوتے ہیں، شیعوں کی دلدل کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے نیچے سے اپنے بیٹوں کو گزارتے ہیں، ہماری تیرے آگے، تیری اس کے آگے، ہماری سنتا نہیں، تیری موڑتا نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے بدبختو میں تو اپنے دروازے کو جانوروں کے لیے کھلا رکھتا ہوں، تم جانوروں سے افضل ہو، تم میرے نبی کی امت ہو، اشرف المخلوقات ہو، میرے دروازے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟
اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرق واضح کرتا ہے قرآن میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ کہتا ہے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں، اس کو سنو تو صحیح۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ہے کوئی نبی جو مکھی پیدا کر دکھائے؟ ہے کوئی ولی جو مکھی پیدا کر دکھائے؟ ہمارے پاکستان میں دولِ شاہ کا دربار ہے، لوگ اولاد لینے کے لیے اس کے ہاں جاتے ہیں اور وہ اولاد سے نوازتا ہے، چھوٹا سا سر اس کا ہوتا ہے، دولِ شاہ کا چوہا جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اولاد بیٹا 2-3 کلو کا دینا دور کی بات ہے، ان کو کہو ایک حقیر سی مخلوق مکھی ہے، اس کو پیدا کر کے دکھاؤ۔ کوئی ہے پیر جو یہ کہے میں مکھی پیدا کر سکتا ہوں؟ مکھی پیدا کرنا دور کی بات ہے، آئیے مکھی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ڈاکٹر ہیں، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، میڈیکل بہت ترقی کر گیا ہے، آپریشن ہوتے ہیں، ان کو کہو مکھی کی ویسی ٹانگ بناؤ جیسی میرے رب نے بنائی، اس کے اندر ویسے ٹشو رکھ دو جیسے میرے رب نے رکھے۔ کوئی ہے جو مکھی کی ویسی ٹانگ بنا سکے؟ حادثات ہوتے ہیں، لوگوں کی ٹانگیں کٹتی ہیں، کس چیز کی ٹانگ بنتی ہے؟ سیدھی کھڑی ہے، نہ مڑ سکے نہ بیٹھ سکے، بس چل رہا ہے، اس بیساکھی کو اپنے لیے سہارا بنا کر چل رہا ہے۔ ویسی ٹانگ بن نہیں سکتی کیونکہ یہ قدرت میرے رب کی ہے اور یہ کسی کی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مکھی بنانا دور کی بات ہے، مکھی اس کے کھانے سے کوئی چیز اڑا کے لے جاتی ہے۔ اس پیر کو کہو جو تمہاری قسمت بدلتا ہے، تمہاری ہری کر دیتا ہے سوکھی، تمہارے تقدیر کا مالک ہے، اس کو کہو وہ مکھی جو کھانا اٹھا کر تیرے دسترخوان سے لے گئی ہے، تو کرنے والا ہے، تو بھرنے والا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، پہنچا ہوا بزرگ ہے، مکھی سے کھانا چھین کر واپس دسترخوان پر لا کر دکھا۔ پھر اللہ ایک اور چیلنج کرتا ہے کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اکیلا عبد القادر جیلانی اکیلا یہ کام کرے، نظر و نیاز نہیں دی، 11ویں کا ختم نہیں دیا، بیٹے کی بارات جا رہی تھی، کشتی میں لوگ سوار تھے، عبد القادر جیلانی نے پوری کی پوری کشتی ڈبو دی۔ عورت توبہ کرتی ہے، 12 سال کے بعد پوری کی پوری کشتی انسانوں کے ساتھ زندہ نکل کر باہر آ جاتی ہے۔ وہ انسان تھے یا مگرمچھ کی اولاد تھے جو پانی میں زندہ رہے؟ انسان تو 5 منٹ بھی پانی میں رہ کر زندہ نہیں رہ سکتا، پانی اس کے جسم میں داخل ہوا اور سانس آنے والا تعلق ٹوٹ گیا۔ یہ 12 سال تک پانی میں پڑے رہے، یہ انسان تھے یا مگرمچھ تھے؟ اللہ کہتا ہے اکیلا عبد القادر کو یہ چیلنج نہیں، 11ویں دیا کرتی تھی، بیٹا مر گیا، عبد القادر جیلانی کے پاس گئی، پیرانے پیر تیرے نام کی نظر و نیاز دیتی تھی، میرا بیٹا بھی مر گیا، فائدہ کیا ہوا؟ کہا اچھا تیرا بیٹا بھی مر گیا؟ کہا ہاں میرا بھی مر گیا۔ آسمان پر نگاہ ڈالی، جب ملک الموت کو روحوں کی تھیلی لے جاتے ہوئے دیکھا، وہیں سے بیٹھے بیٹھے چھین لی۔ نہ جہاز پر چڑھنے کی ضرورت، نہ سیارے میں بیٹھنے کی ضرورت، زمین پر بیٹھے ہی بیٹھے آسمان پر جانے والے فرشتے سے روحوں کی تھیلی چھین لی، سب روحوں کو آزاد کر دیا، سب زندہ ہو گئے۔ اور یہ مولوی کہاں بیان کرتے ہیں؟ منبر رسول پر بیٹھ کر۔ یہ کہانیاں جو گھڑ لی گئی ہیں عقیدہ توحید کے خلاف، یہ وہاں بیان کی جاتی ہیں کہ جہاں بیان ہونے تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، وہاں یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ اللہ چیلنج کرتا ہے کہ اے عبد القادر، اے خضر، اے علی، اے نبی، اے ولی، یہ دعوت، یہ چیلنج تم اکیلوں کو نہیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے
آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے ولی، نبی، اولیاء، پیر، بزرگ سب اکٹھے ہو جائیں، اگر سب اکٹھے ہو جائیں تب بھی مکھی سے نہ کھانا چھین سکتے ہیں، نہ مکھی کو پیدا کر سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، پیر بھی کمزور ہے، مرید بھی کمزور ہے۔ اور یہ کمزوری کیسی ہے؟ پیر صاحب مر گئے، اب پیر جب مر جاتا ہے اپنا لباس خود اتارتا ہے یا مرید اتارتے ہیں؟ اپنا استنجا خود کرتا ہے یا مرید کرواتے ہیں؟ کوئی انسان اندر سے زندہ ہو، طاقت رکھتا ہو، کبھی ممکن ہے بے غیرت ہوگا وہ دوسروں سے استنجے کروائے گا؟ کہتے ہیں اندر سے زندہ ہیں ویسے ہی چپ کر کے لیٹے۔ ہمارے مولوی صاحب کہنے لگے تقریر کرتے ہوئے اس مولوی کو مخاطب کر کے، اچھا اگر وہ اندر سے زندہ ہیں اور چپ کر کے لیٹے ہیں، تو بھی زندہ ہے، تو بھی ذرا چپ کر کے لیٹ، میں تیرا استنجا کرتا ہوں۔ کہتا میں کرواتا ہوں اپنا استنجا۔ یہ کہنے لگے اچھا وہی بیچارے بے غیرت بن گئے تھے کہ اندر سے زندہ بھی تھے اور چپ کر کے لیٹے رہے۔ اللہ بتلاتا ہے جس کو تو پکار رہا ہے اموات غیر احیاء، مر گئے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتا نہیں یہ قبر کب پھاڑی جائے گی۔ ان کو لکڑی کے تختے پر کون ڈالتا ہے؟ خود چل کر جاتے ہیں یا مرید گھسیٹ کر لاتے ہیں؟ نہلانے کے بعد ان کو کفن کون پہناتا ہے؟ چارپائی پر کون ڈالتا ہے؟ چارپائی کندھے پر اٹھا کر قبرستان کون پہنچاتا ہے؟ اگر یہ تقدیر کے مالک ہوتے، کچھ کر سکتے، مریدوں کو کہتے آرام سے بیٹھ جاؤ، میں خود غسل کرتا ہوں، خود کفن پہنتا ہوں، خود چل کر جاتا ہوں، تمہارے کندھے پر چڑھ کر تمہیں کیوں تکلیف دوں، میں خود قبر میں اترتا ہوں، تم مجھ پر مٹی ڈال دینا۔ مرید اس کو چادروں میں باندھ کر لٹکاتے ہیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور کہتے ہیں مٹی ڈالو ثواب ملے گا۔ جب اس کو مٹی ڈال کر بند کر دیا، کوئی سوراخ باقی نہ چھوڑا، اب ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں بیٹا بھی دے، بیٹی بھی دے، اب تک تو ہمارا محتاج تھا، اب ہم تیرے محتاج ہیں۔ جب مر گیا بیوی کے قابل نہ رہا، بچوں کے قابل نہ رہا، ان کے سر پر ہاتھ نہ پھیر سکتا تھا، ان کو دلاسا نہ دے سکتا تھا، جب کسی قابل نہ رہا، بیوی نے کہا لے جاؤ اس کو دفن کر دو، بچوں نے کہا لے جاؤ اس کو دفن کر دو، جب تک قابل تھا اور بات تھی، اور جب محتاج بن گیا، کچھ کرنے کے قابل نہ رہا، ہم نے کہا یہ گنج بخش ہے، فیض بخش ہے، داتا ہے، دیتا ہے، داتا ہے۔ ضیاء الحق بھی اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے داتا کی نگری میں جا رہا ہوں۔ ارے بدبخت، داتا کی نگری نہیں، اس رب کی نگری ہے، اس نے بنائی ہے، وہ جب چاہے مٹا دے۔ یہ داتا داتا نہیں، مر گیا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہا، اس کا گوشت کیڑے کھا گئے، اس کی ہڈیاں مٹی چاٹ گئی، قبر کھود کے دیکھ کچھ نہ ملے گا، ہاں وہ زندہ ہے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ اللہ کہتا ہے مجھ زندہ کو چھوڑ کر اس مردہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے جس کو اپنا بھی کچھ اختیار نہیں ہے، اور میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھ کو نیند آتی ہے نہ مجھ کو اونگ آتی ہے۔ نیند اونگ آئے تو کیوں آئے؟ یہ سویا پڑا ہے اور اس کی مخلوق میں سے ایک بندہ اس کو پکار رہا ہے، یہ سویا پڑا، اس کو کیا پتا؟ رب کو نیند اور اونگ اس لیے نہیں آتی، یہ پوری کائنات ہے، اس زمین کے علاوہ بھی بہت سے سیارے ہیں جس پر مخلوقات بستی ہے، چرند پرند ہیں، درندے ہیں، حشرات الارض ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سب اللہ کو پکارتے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اگر اللہ سو جائے ان کی پکار کا جواب کون دے؟ ان کی دعاؤں کو کون سنے؟ ان کی مشکلوں کو کون حل کرے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اور صحیح بات ہے کہ یہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھ کو نیند آتی ہے نہ مجھ کو اونگ آتی ہے۔ اسی لیے فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر بھروسہ رکھ جس ذات کو موت نہیں آئے گی۔
اگر تو بھروسہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ پہ بھی رکھے گا، ایک وقت آئے گا انکا میتم و انہم میتون، تو نے بھی مر جانا ہے اور لوگوں نے بھی مر جانا۔ لہذا دعوت و تبلیغ کا پہلا اصول، لوگوں کو دعوت دیجئے عقیدہ توحید کی۔ اگر عقیدہ توحید صحیح ہوا، بنیاد صحیح ہوئی، اعمال کم بھی ہوئے، گناہ زیادہ بھی ہوئے، یا تو اللہ کے فضل سے وہ ویسے ہی جنت میں جائے گا، یا اللہ اس کو جہنم میں ڈال کر اس کے گناہوں کو جلا دے گا، پھر اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اگر عقیدہ توحید درست نہ ہوا، بابوں کو مانتا رہا، پوجتا رہا، فرق ہم میں اور ہندوؤں میں صرف یہ باقی رہا کہ وہ کھڑے بت کی پوجا کرتے ہیں، ہم پڑے بت کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ اپنے بزرگوں کے بت بنا کر کھڑے کر لیتے ہیں اور ہم اپنے بزرگوں کو لٹا کر مٹی ڈال کر اس پر چادر ڈال کر اے سی لگا دیتے ہیں، لائٹنگ کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم کھڑے بت کی پوجا کرو، ہم پڑے بت کی پوجا کرتے ہیں۔ اور ہر شہر میں، اسلام آباد میں بری کرنے والا بری امام، لاہور میں علی حجویری کا دربار، اور سندھ کے علاقے میں غازی بابا کا، اور اجمیر میں ہمارے وزیر اعظم بھی آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کر زرد پگڑی بھی باندھ لیتے ہیں، کارٹون بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس مزار والے کی برکت سے مجھ کو یہ سیٹ ملی۔ اگر یہ عقیدہ ہوا جو عقیدہ آج کے مسلمانوں کا ہے، یاد رکھیے آپ کی نمازیں بیکار، روزے بیکار، حج بیکار، ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر عقیدہ توحید درست نہ ہوا۔ آئیے دعوت و تبلیغ کے اس پہلے اصول کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے عقیدہ توحید پر عمل بھی کیجئے اور لوگوں کو بھی دعوت دیجئے، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے اور اس پر عمارت تعمیر ہونی ہے۔ اگر بنیاد نہ ہوگی تو عمارت تعمیر نہ ہو سکے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔